السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو بہت ہی پیاری طالبات، آج کا ہمارا لیکچر حدیث نمبر 26 پر مشتمل ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ، جس نے لیا، من الارض، زمین میں سے، شیئن، تھوڑا سا ٹکڑا، بغیر حق ہی، اپنے حق کے علاوہ، خصفہ، دھنسا دیا جائے گا، بھی، ساتھ اس زمین کے ٹکڑے گئے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، الی تک، سبع ارضین، 7 زمینوں تک نیچے دھنسا دیا جائے گا۔ رواہ البخاری، حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے دوسرے کی زمین پر ناحق قبضہ کرتے ہوئے اس کا ایک ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کر لیا، تو اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے قیامت کے دن وہ 7 زمینوں سے نیچے تک دھنسا دیا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، دین اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر انسان کو شخصی ملکیت، انفرادی ملکیت حاصل ہے۔ دنیا میں وہ محنت مزدوری کر کے، بھاگ دوڑ کر کے جو کچھ حاصل کرتا ہے، وہ اس کا مالک و مختار ہے، اس میں تصرف کرنے کا اسے پورا حق ہے، اور کسی دوسرے شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کے مالکانہ حقوق میں کسی بھی طرح کی مداخلت کرے۔ مالکانہ حقوق میں مداخلت کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین اپنے ذمے جو حقوق ہیں وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو ان پر سزا دے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے یا حقدار کو اس کا حق نہ لوٹایا جائے۔ قرآن مجید میں جیسے پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف احادیث کی تشریح کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو، مسلمانوں کو دوسروں کا ناجائز طور پر مال کھانے، مال ہڑپ کرنے سے منع کیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں نا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے مال باہم باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے تجارت کے ذریعے یا باہمی رضامندی کے ساتھ۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان مالوں کو رشوت کے طور پر حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ۔ یعنی وہ تمام اشیاء جس کا انسان مالک ہے، جو اس نے اپنی محنت سے حاصل کی ہیں، اس پر کسی دوسرے کو قبضہ کرنے، اس سے ہتھیانے اور اس میں تصرف کرنے کی اسلام ہرگز بھی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کی ملکیت پر قبضہ کرنے کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ میں وعید سنائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص ناحق کسی کی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر دنیا میں قبضہ کر لیتا ہے اور دنیا میں ہی مرنے سے پہلے اس کا حق اس کو نہیں لوٹاتا، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کی تھوڑی سی بھی زمین بالشت بھر ناجائز قبضے میں لے لی تو اس سے قیامت کے دن اس زمین کی وجہ سے زمین کے 7 طبق تک دھنسا دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا
ایک بالشت بھر زمین ہتھیانے والے کے گلے میں 7 زمینوں تک کا توق بنا کر ڈالا جائے گا اور اس کو اٹھانے کو کہا جائے گا۔ اب سوچئے، ایک بالشت بھر زمین پر قبضہ کرنا تو معاف نہیں، کسی صورت معاف نہیں، تو جو لوگ دوسروں کی زمینوں پر، ان کے گھروں پر، زرعی زمینوں پر اور ان کی ملکیت والی چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، دنیا میں ان کا حق ان کو نہیں لوٹاتے، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کس حال کو پہنچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی کوئی چیز چھین لی اور لوٹ لی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دوسروں کی اشیاء پر قبضہ کرنے والے، دوسروں سے کا مال ناجائز طور پر لوٹنے والے، دوسروں کی زمینوں کو ہتھیانے والے اور قبضہ کرنے والے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو یہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ وہ امت محمدیہ کے افراد نہیں، ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، ایکچولی وہ اپنی نسبت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کر لیتے ہیں۔ آخرت میں تو بہر صورت اس کی سزا بھگتنا ہی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کا مال ہتھیانے، کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں کسی قانونی کارروائی سے بچ جاتا ہے، دنیا کے اندر وہ فرار کے 100 راستے اختیار کر کے کسی مظلوم، کسی کمزور شخص پر زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے اس کے مال کو ہتھیا لیتا ہے، اس کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کے مالکانہ حقوق میں مداخلت کرتے ہوئے اس کو اس کے مال اور اس کی زمین سے محروم کر دیتا ہے، تو اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، دنیا کے اندر اپنے پاس موجود طاقت اور قوت کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دنیا میں سزا سے بچ جائے، دنیا کے قانون سے وہ اپنے آپ کو بچا لے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت سجے گی، اللہ کا دربار لگے گا اور ہر ایک انسان اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں انسان ہرگز بھی فرار حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس وقت کہ بھاگو اب جہاں بھاگ سکتے ہو۔ جہاں بھی انسان فرار اختیار کرتے ہوئے پہنچے گا، زمین و آسمان کے کسی بھی کونے میں وہ چھپے گا، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم ہوگا کہ اسے زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ کر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا جائے۔ اس لیے حقوق العباد کے حوالہ سے شریعت اسلامیہ میں وہ رہنما اصول پیش کیے گئے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل صاف اور شفاف بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد کے حوالہ سے اور دوسروں کے مالکانہ حقوق میں مداخلت نہ کرنے کے حوالہ سے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کی لکڑی اور چھڑی بھی نہ لے، نہ ہنسی مذاق میں اور نہ لینے کے ارادے سے، پس اگر لے لی ہو تو اسے واپس کر دیں۔ ایسے ہی ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو، خبردار کسی آدمی کی ملکیت کی کوئی چیز اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا حلال اور جائز نہیں ہے۔ ایسے حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کو ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا ہے، یعنی کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے مال پر، اس کے پاس کسی بھی چیز جس پر اس کو مکمل ملکیت حاصل ہے، اس پر قبضہ کرنے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمیندار طبقے میں زمینوں کے قبضے کے تنازعات اس قدر عام ہو چکے ہیں، طویل مدت تک عدالتوں میں فریقین تباہ ہو رہے ہیں اور زمینوں کے قبضہ کے حوالہ سے قتل و غارت، لڑائی جھگڑا عام ہے۔ اگر آخرت کی وعید سناتے ہوئے ان احادیث مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو شاید ان کے احوال کی اصلاح ہو سکے۔ آئیے آج ہم اپنے سامنے اس حدیث مبارکہ کو رکھتے ہوئے اپنے حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں رہائشی زمین کی ڈسٹریبیوشن کے حوالہ سے، بھائیوں کے درمیان وراثت کا مال، بہن بھائیوں کے درمیان رشتہ داروں کے اندر وراثت کا مال تقسیم کرنے کے حوالہ سے،
یا زرعی زمینوں کے حوالہ سے، ڈسٹریبیوشن کے حوالہ سے کسی بھی طرح کے ہم جو ہے وہ حقوق العباد میں کسی طرح کی کمی پیشی کا شکار تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم دوسروں کا حق دبا کر دوسروں کے مالکانہ حقوق پر قبضہ کرتے ہوئے معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اپنے اخروی اور ہمیشہ والے گھر کو برباد تو نہیں کر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی زمین حاصل کرنے کے لیے ہم ہمیشہ کا گھاٹا اور نقصان حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر دین اسلام کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے اپنے ہمیشہ والے گھر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔